السلام علیکم جی۔ اسرائیل اور امریکہ کے آپ نے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے جو وہ ایران میں کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ ریجیم چینج۔ تو جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک میں آپ کو اگر ریجیم چینج کرنی ہے تو اس سے پہلے والی جو ریجیم ہے اس کو آپ کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کرنا پڑے گا، اسے مکمل طور پر ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایران کا یہاں پہ قصہ ہی الگ ہے۔ انہوں نے جو خمینی صاحب ہے انہوں نے اپنے دور حیات میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے انہوں نے مکمل ایک لڑی بنا دی ہے۔ تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے کافی ڈیفیکلٹ ہے ریجیم چینج کرنے کے لیے، اور ان کو اسی بات کا ابھی تک خدشہ ہے، اور انہوں نے جو فل ڈسپشن پلان تھا وہ ان کا مکمل طور پر ناکام ہو گیا، کیونکہ ایران نے ایک تو یہ جانشین مقرر کر دیے تھے، اور اس لیے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ ایک جانشین کے بعد دوسرا جب جانشین آتا ہے تو اس ڈیوریشن میں جس نے ملک سنبھالنا ہے، ایران کے پاس اپنے آئین میں وہ قانون بھی موجود ہے، تب تک ایران کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک چیف آف جسٹس ہوتا ہے اور ایک دوسرا گارڈین کونسل ہوتا ہے۔ گارڈین کونسل ان تینوں میں سے کسی ایک نے پریزیڈنٹ کو سپریم لیڈر کو منتخب کرنا ہوتا ہے، اور تب تک انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور رہی بات گارڈین آف کونسل کی، گارڈین آف کونسل میں 12 ممبرس ہوتے ہیں، جن میں جو 6 ممبرس ہیں وہ سپریم لیڈر منتخب کرتا ہے، اور جو باقی کے 6 ممبرس ہوتے ہیں وہ چیف آف جسٹس منتخب کرتا ہے، اور ان 12 ممبرس میں سے کوئی ایک ممبر مل کر وہ نومینیٹ کر دیا جاتا ہے ہیڈ، اور وہ ہیڈ وہ چیف جسٹس اور جو عدلیہ کا ہیڈ ہے، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ یعنی صدر مسعود پزشکان، ان دونوں نے مل کر ملک کے حالات کو کنٹرول کرنا ہے جب تک ایک نیا ان کا اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں آ جاتا، یا ایک نیا سپریم لیڈر نہیں آ جاتا۔ تو جو ایرانی سپریم لیڈر کے وفات کے بعد ابھی جو 2 منتخب نمائندے ہیں جن کو کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے مشتبہ جو خمینی صاحب کا اپنا بیٹا ہے، اس کی امیدیں ہیں کہ وہ آ جائے، اور اس کے بعد ایک دوسرا ہے علی لاریجانی صاحب۔ علی لاریجانی صاحب جو پاسداران انقلاب کی ایک اہم کارکن ہے، ان کے بارے میں واشنگٹن کی طرف سے یہ رپورٹ ہے کہ یہ خمینی صاحب سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹ جو ایران میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے تو ان کو ہینڈل کرنے اور ان کو کنٹرول کرنے والے بھی یہی علی لاریجانی صاحب ہی تھے۔ اور اس کے بعد جو ایران کے بہترین تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، ان کے بھی ایک امپورٹنٹ اور جو مین بندے ہیں وہ یہ علی لاریجانی صاحب ہی ہیں، اور اگر یہ علی لاریجانی صاحب آگے تو یہ امریکہ کے لیے کافی تھریٹ ہوگا، اور اسی لیے وہ اپنے معاملوں سے مایوس ہے کہ انہوں نے کمپلیٹلی ایرانی ریجیم کو ڈسٹروائے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ دوسرا اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرانی اپنا جو امریکن ہے وہ کتنا نا امید اپنی اس حملے سے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم پاسداران انقلاب اور جو ایران کی پولیس ہے ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا اسلحہ پھینک دو، آپ کا امن ملے گا، اور جو باقی ایرانی لبرل ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اگر وہ لوگ کامیاب، ان کا حملہ اٹیک کامیاب ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کو یہ نہ کہتے، وہ خود جا کے اپنے بندے کو انسٹال کر دیتے۔ تو اس کا مس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ایرانی رجیم قائم و دائم ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایران کی طرف سے جو امریکن الائز کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی سے جو مسلم ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کے ایئر بیسز ہیں، وہاں پر ایران نے ایک نیو ویو آف میزائلز جاری کر دی ہے۔ قطر، کویت، عمان، سعودی عرب، ان تمام ممالک کے اوپر ایران نے نئے اسٹرائک کر دیے۔ تو جو قطر میں امریکہ کے ایئر بیس ہے FP-132، جس کی رینج تقریباً 5000 کلومیٹر کے قریب ہے، اور وہ ایک بہترین ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا قطر میں موجود امریکہ کا، جس کی رینج تقریباً 5000 کلومیٹر تک کوئی بھی جو میزائل اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا، لیکن ایران نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا، اور امریکہ کو کافی ہیوی نقصان ہوا۔ اور جو اس کا امریکہ کو نقصان یہ بھی ہوا کہ جو امریکہ میں پروٹیسٹ جاری تھے کہ ٹرمپ کے خلاف کہ آپ کہہ رہے ہیں میں امریکہ کو گریٹ اگین بناؤں گا، لیکن جو آپ کی کرتوتیں اور جو آپ کے حالات ہیں وہ ہمیں امریکہ کو تباہ کرنے کے پیچھے ہوئے، کیونکہ نقصانات کر رہے ہو یار، سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی آپ سے ایگری نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو معاملات شروع ہوئے ہیں، سعودی عرب کا جو معاملہ ہے وہ بھی جا کے امریکہ کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ ایران نے جو سعودی عرب میں ایئر بیس ہے امریکہ کی، اس کے اوپر بھی اٹیک کر رہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو جب اس کے اوپر اٹیک ہوا تو سعودی عرب نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ یار ہمارے خود مختاری کو کیوں انٹرپٹ کیا گیا، کیوں ہمارے جو ایئر بیس سے یہاں پہ حملہ کیا گیا، انہوں نے خود کے اوپر حملہ تصور کیا، اور وہ جا کے امریکہ کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو مین پرابلم ہے پاکستان کو، اس میں کیا پرابلم ہے؟ مین پرابلم پاکستان کو یہ ہے کہ چونکہ اب اگر سعودی عرب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، جوابی حملہ ایران کے اوپر، تو پاکستان کو بھی ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، تو دونوں ممالکوں نے یہ تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو ایران پاکستان کا ایک اچھا ساتھی ہے، اور کہہ سکتے ہیں ایک اچھا ہمسایہ، اچھے تعلقات، خوشگوار تعلقات قائم ہے، اوپر سے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفینس معاہدہ ہے، اور اوپر سے دونوں ممالک مسلمان ہیں، تو پاکستان نہ اس کا ساتھ دے سکتا ہے نہ اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر بیچ میں جو پرابلم یہ ہے کہ اگر
فار ایگزامپل پاکستان ایران کے تعلقات کو پس پردہ رکھ کر بھی اگر سعودی عرب کا ساتھ دے دے تو یہاں پر ڈائریکٹلی جو ایران میں آئے وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی اگر پاکستان اس کے اگینسٹ ہو جائے. تو جب ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا تو اسرائیل ڈیفینیٹلی پاکستان کے قریب آ جائے گا, پاکستان کے لیے تھریٹ اور مزید بڑھ جائے گا. ایک طرف سے انڈیا کا تھریٹ بڑھ جائے گا, اوپر سے اسرائیل کا بڑھ جائے گا, اور اوپر سے ہمارے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی خوشگوار نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو مطلب پاکستان ہر طرف سے گر جائے گا, اور پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہے کہ وہ نہ تو سعودی عرب کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہو سکتا ہے, نہ ہی وہ ایران کے مکمل طور پر کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں طرف اس کو مسئلہ ہے. تو اسی لیے پاکستان کے جو فورن افیئر کے منسٹری ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھئی ہم ایران کے اوپر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہمارے ممالک ہیں, دوست ممالک, برادر ممالک ہیں, مسلم برادر ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کے لیے ہم مذمت کرتے ہیں, ان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ انگریزوں نے مسلمانوں کو لڑا دیا ہے, یہاں پر شیعہ سنی کو لڑا دیا, یعنی کہ ایران اور سعودی عرب کو, اس طرف پنجابی اور پٹھانوں کو لڑا دیا. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کو. تو مڈل ایسٹ اور یہ پاکستان والا ایریا ہے تمام اب جنگ کی صورت میں ایک چھڑی ہے. امریکہ اور چائنا والے باقی سارے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, صرف ہمارے مسلمانوں میں ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اس میں سوچنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے. جزاک